خدا کی طرف ہو. اب ان لوگوں نے جو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آئے انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک آدمی ہے. ما نراک، ہم نہیں دیکھتے تجھے بشر آدمی مثلنا، جیسے ہم ایسے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم انسانوں کو چنتے ہیں، انسانوں کو صحیح طرف لگانے کے لیے انسانوں کو چنتے ہیں. تو ہدایت کن سے پھیلتی ہے؟ انسانوں سے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہدایت کن سے پھیلتی ہے؟ انسانوں سے. کئی لوگ اس کے مختصر جواب دیتے ہیں کیا؟ کہ ہدایت پھیلتی ہے کتابوں سے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اخبارات اور رسالے پڑھتے رہو تو بھی دین کا بڑا پتہ چل جاتا ہے ہدایت پھیلتی. تو ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہی اس کا کہ جب بھی انسانوں کو ہدایت ملی انسانوں کے ذریعے. کتابیں مدد کے لیے ہیں، تائید کے لیے. اخبارات تائید کے لیے ہیں، رسالے تائید کے لیے ہیں، میڈیا تائید کے لیے ہے. ریڈیو کی آواز ہو یا ٹیلی، تو یہ ذرائع میں سے ہے. لیکن ہدایت کا منبع ہمیشہ انسان رہے. تو جب ہدایت کا منبع ہمیشہ انسان رہے تو اللہ تعالیٰ نے نشان کس کو کھڑا کیا؟ نوح علیہ السلام کو. نوح تھے انسانوں میں سے ہی. اب ان کے لیے یہ ماننا کہ ہے انسان ہو اور پھر پیغمبر ہو جائے، یہ مشکل اور پیچیدگی پہلے کن کے ذہن میں آئی؟ جو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آئے کھڑے ان کا انسان ہو کر. اور ان کی آواز اب تک لگ رہی ہے نہیں ہمارے حلقوں میں بھی، مسلمان کہلانے والوں میں بھی. یہ پروپیگنڈا عوام میں جو نوح علیہ السلام کے مقابل آنے والوں نے کیا تھا کہ انسان اور پھر پیغمبر ہو جائے. تو باقاعدہ طور پر جماعتیں ہیں، کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان نہیں، بشر نہیں، اس کو بشر نہیں، وہ تو خدا کا حصہ ہے. نور من نور اللہ، وہ ہے ہی نہیں انسانوں میں. تو جو نوح علیہ السلام کے سامنے آنے والوں نے آواز لگائی تھی وہ آواز اب بھی باقی ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ جی نبی کو بشر کہہ دیا، نبی کو انسان کہہ دیا. اس وقت ہمارا یہ عنوان نہیں، لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سب سے پہلے کنہوں نے کہی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو لوگ مقابل آئے ان کے چودھریوں، ان کے بڑوں لوگوں نے کہ تو کہتا ہے میں خدا کا ہوں تو تو انسان ہے جیسے ہم. تو یہ مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ اس نے جب بھی انسانوں کو ہدایت دی انسانوں کے ذریعے. اب آپ ہیں، آپ بھی ہر نماز میں اللہ کے آگے اس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اور سیدھی راہ کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو اس رستے میں انسان آئے جن پر تیرا انعام اترا ان کی. تو یہ نہیں کہا گیا کہ سیدھی راہ جو قرآن میں ہو، سیدھی راہ جو حدیث میں ہو، یا سیدھی راہ جو سنت ہو. نہ، سیدھی راہ وہی ہے کہ جو انسانوں میں عمل میں آئی ہو اور تم ان کے سے ہدایت لو. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، لیکن ہیں تو انسان ہی نا. تو اللہ تعالیٰ کا نمونہ مانگو. انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی اور یہ اس کی سنت رہی کہ جب بھی انسان اٹھے ہیں اور انسان چمکے ہیں وہ انسانوں کی رہنمائی سے. تو ان کو کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر ایک آدمی ہی جو مثل ہماری ہے، انہی میں سے ہے.
اب دیکھیے پیغمبروں پر دو منزلیں آتی ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھو۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کا پسینہ بڑا خوشبودار تھا، کئی دفعہ سنا یا نہیں؟ تو اگر کوئی کہہ دی پسینہ پھر آتا ہی کیوں تھا؟ پسینہ آتا ہی کیوں تھا؟ اس لیے کہ انسان تھے، اور خوشبو کیوں؟ کہ تمہارے جیسے نہیں تھے۔ تو پیغمبروں کے بارے میں یہ ہیں انسان لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، کس میں آفت کہ ان پر وہی آتی ہے۔ حضور وقل انما انا بشر، آپ اعلان کریں کہ میں انسان ہوں، لیکن جو فرق ہے یوحی الیہ، مجھ پر وہی آتی ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ پسینہ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ انسان تھے، اور پسینے میں تو خوشبو ہوتی ہے، پسینے میں تو بو ہوتی ہے، تو یہ خوشبو کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے۔ تو دونوں باتیں اسی میں آ گئیں۔ اب جب وقت گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، انسانی محنت ہوتی ہے، تو حضور کے چہرے پر بھی داڑھی مبارک میں سورج ہود پر کچھ سفید بال آنے شروع ہوئے۔ اب سفید بال آنے کیوں شروع ہوئے؟ کیونکہ انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کہ وہ بڑھاپے میں کہتے ہیں رب اے پروردگار وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کہ ہیں تو پیغمبر زکریا لیکن ہیں تو انسان نا، تو ہڈیاں کسی کمزور ہوتی ہیں؟ انسانوں کی۔ پسینہ کن کو آتا ہے؟ انسانوں کو۔ بھوک کن کو لگتی ہے؟ انسانوں کو۔ پیاس کن کو لگتی ہے؟ انسانوں کو۔ تو جو بھی عوارض ہیں، جو بھی حالات اور کیفیات انسانوں پر آتی ہیں، ایک ایک کر کے کہ ہڈیاں کمزور ہو تو نوح علیہ حضرت زکریا کی پکار سن لو۔ پسینہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ ہیں، ان کو پسینہ آتا تھا، اور چونکہ شان اللہ نے ان کو دی، اس لحاظ سے امتیاز کی حد ہے کہ اوروں کے پسینے میں بو اور آقا کے پسینہ میں خوشبو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا کہ آپ تو انسان ہیں جیسے ہم ہیں، تو یہ نہیں سمجھے کہ ہدایت ہمیشہ انسانوں سے آتی ہے۔ آج کل کیا عقیدہ ہے؟ آج کل عقیدہ یہی ہے کہ ہدایت آتی ہے لٹریچر سے۔ جب کہا جائے بھئی کبھی درس کی مجلس میں علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سنو، تو کہتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس تفسیریں ہیں، ترجمہ ہے، انگلش میں بھی اچھی اچھی ترجمے موجود ہیں، ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جذبہ ٹھیک ہے، طلب صادق ہے، لیکن علاج قرآن والا نہیں۔ اللہ کا قانون یہی، اس کی سنت یہی ہے کہ انسان ہدایت ہمیشہ ملتی ہے انسانوں سے۔ اب جو شخص اس بات کے خلاف چلے، وہ 14 قسم کے لوگ جو تھے بڑے آگے نوح علیہ السلام کے سامنے، اور کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم دیکھتے ہیں آپ انسان ہیں ہم جیسے، تو کیا خدا نے ہم جیسے لوگوں پر ہی اپنا پیغام اتارنا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم جیسے پر اس لیے اتارنا تھا تاکہ تمہیں موقع ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، اور اپنے اختیار سے سچائی کی طرف لپکنے کا یا آنے کا۔ اگر اس طرح جیسا تم کہتے ہو اس طرح کے نشان آتے تو پھر ایک مجبوری کی صورت ماننا پڑتا نا۔ تو مجبوری میں ماننا وہ کوئی بھی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مجبوری مانو تو اپنے شعور سے، دل سے۔ ایک بات دوسرے یہ کہ جو لوگ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں نا، جو دین کی طرف لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹے مسکین یا درمیانے درجے کے لوگ ہیں، بڑے لوگ یہ سب باتیں نہیں۔ تو جب یہ ضمنی بات کہہ دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب اپنا کام شروع کیا تو آپ کے ساتھ بھی یہ چھوٹے ہی لوگ لگے. بڑے لوگوں میں جو اونچے درجے کے مالدار تھے اللہ نے 2 ایسے لگا دیے کہ ان کے ہوتے ہوئے پھر باقیوں پر بھی کوئی انگلیاں اٹھا سکے. مکہ میں مالی لحاظ سے سردار کے طور پر، تاجر کے طور پر بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر کا نام چلتا تھا، مالدار تھے. اور پھر عثمان غنی کا نام چلتا تھا، بڑے مالدار تھے. بس 2 لگا دیے، اور ان 2 کے سائے میں، ان 2 کی رفاقت میں، ان 2 کی معیت میں پھر ہزاروں چھوٹے چلے، اور وہ 2 بڑے ان چھوٹوں کو بھی لے کر اس طرح چلے کہ ایک امت بن گئی. تو یہ صرف جواب دینے کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ اس پیغمبر کے ساتھ جو لگے سارے چھوٹے، نہیں، 2 بڑے بھی لگا دیے. اب تک دنیا حضرت عثمان کو کیسا یاد کرتی ہے؟ عثمان غنی. غنی تو غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے کی پرواہ نہ ہو اپنی جگہ. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مالدار طبقوں میں سے بھی جو لگے وہ عثمان غنی جیسے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ایسے ہوا. ذرا غور کریں، باریک بات کہنے لگے شاید سمجھ آ جائے. حضور کا بھی مزاج اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ آپ نے اپنی دوستی کے پیرائے میں ان 2 سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ہماری عادت کیا ہے؟ جو ہمارے علماء ہیں، ہم بھی ان کے خادموں میں ہیں، لیکن ہمیں توجہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھی جو ہے نا، ان میں مالدار کون ہیں، بزنس مین کون ہیں، اچھی پوزیشن کون ہے، ان سے تعلقات رکھیں. کیوں لینا پڑتا ہے نا ان سے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی نام کی آواز دینے والے ان میں یہ امتیاز ہوتا ہے یا نہیں، کہ بڑے لوگوں کی طرف دھیان ہو اور بڑے آ جائیں مجلس میں تو ان کے لیے بڑا احتشام ہو اور بڑی عزت ہو، اعزاز ہو.